اس کے ساتھ سیکھنا سکھانا ہے، وہ اسلام میں کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ تو سورہ طٰہٰ کی آیت کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، یہ تو بطور دعا ہم اپنی دعاؤں میں بھی مانگتے ہیں۔ اب علم ہمیں حاصل بھی ہونا تو چاہیے، حاصل کرنا بھی تو ہے۔ اس کے بے شمار طرق ہیں، بے شمار جہتیں ہیں، بے شمار طریقے ہیں جہاں سے ہم علم حاصل کر سکیں۔ ہماری جو یہ جمعے کا جو خطبہ ہے، علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہماری جو محافل ہے، علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سکول ہیں، مدارس ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، پھر جہاں جہاں پہ بھی تعلیم کا کام ہو رہا ہے وہ ہر جگہ سے تعلیم حاصل، علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب علم کیا ہے، یہ میں وہ بات پہلی وحی کے حوالے سے کرنے کے بعد اس کی طرف آ جاتے ہیں کہ کتنی اہمیت ہے اسلام میں علم حاصل کرنے کی۔ پہلا جو وحی خدا ہوئی، پہلی جو، اس میں بھی رب نے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے حبیب کو جو کہا تو پہلا لفظ بھی یہی کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے حبیب آپ پڑھیے۔ ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے کہ آگے حضور علیہ السلام نے کیا جواب دیا اور پھر حضرت جبریل نے کیا کیا، وہ واقعہ سبھی کو پتا ہے۔ لیکن جس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، ایک قرآن یہ کہے کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، اور پھر جو پہلی وحی رب کر رہا ہے وہ بھی رب یہ کہے کہ اقرا، اے حبیب آپ پڑھیے۔ یعنی اللہ رسول کے ہاں یہ جو پڑھنے پڑھانے والا معاملہ ہے یہ کوئی عام معاملہ نہیں، بڑی اہمیت کا حامل معاملہ ہے۔ اسی لیے تو رب نے دعا بھی سکھائی تو علم کے متعلق، پہلی وحی بھی فرمائی ہے تو وہ بھی پڑھنے کے متعلق ہے۔ اب علم جو ہے وہ کیا ہے؟ علم کہتے ہیں جی ہر چیز کی حقیقت کو جاننے کا نام علم ہے۔ ہر چیز کی حقیقت کو جاننے کا نام علم ہے۔ مثال کے طور پر یہ میرے سامنے حدیث کی کتاب ہے المستدرک۔ اب میں ان کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ امام حاکم نے یہ کتاب لکھی ہے، کب لکھی ہے، کیوں لکھی ہے، کتنے عرصے میں لکھی ہے، اس میں جمع کیا کیا ہے، اس میں حدیثیں کتنی لکھی ہیں۔ یہ جو میں جتنی چیزیں حاصل کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، یہ تمام کی تمام چیز علم کہلاتی ہے۔ کسی چیز کی حقیقت کو پہچاننا، کسی چیز کی حقیقت کو جاننا علم کہلاتا ہے۔ اور کسی چیز کی حقیقت کو ہر لفظ کا مدلول اول ہی اس کا علم ہے۔ ہر چیز کا، ہر لفظ کا جو جان لینا ہے، بے شمار مرتبہ ایسے ہوتے ہیں، ہم جس طرح ایک حدیث ہے کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ کئی جگہوں پہ ایسے بیٹھتے ہیں، عام محفلوں میں بھی جب بیٹھتے ہیں تو کئی الفاظ ایسے مل جاتے ہیں جو پہلے سنے ہی نہیں ہوتے ہم نے۔ کئی ایسی چیزیں اب بھی ملتی ہیں ہم نے سنی نہیں ہوتی ہیں، لیکن قرآن و سنت میں وہ موجود ہوتی ہیں۔ تو ہر چیز کا جو نئی چیزوں کا جاننا، ہر چیز کا ادراک کرنا علم کہلاتا ہے۔ اور علم کی یہ تعریف جہالت کا توڑ ہے کہ علم جو ہے ہر حقیقت کے جاننے کو علم کہتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس علم آ جائے گا تو ظاہر ہے پھر جہالت تو نہیں رہے گی، یعنی جو علم ہے وہ جہالت کا توڑ ہے اور تسلسل کے عیب سے بھی پاک ہے۔ اگر علم کے وجود، علم کا وجود ہی نہیں تو پھر بھی علم کا موجود ہونا سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے یہ بات کر لیتے ہیں کہ یہاں کوئی چیز موجود ہی نہیں، یہاں یہ میرے سامنے ٹیبل ہے، یہاں پہ پینسل ہے، کتابیں ہیں، تو کوئی بندہ کہے کہ نہیں یہاں تو کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے، مطلب اس نے بھی اس چیز کو جاننا ہے کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ جاننا ہی تو اصل میں علم کہلاتا ہے۔ تو علم کی اسلام میں ایک حیثیت ہے۔ اچھا شرعی طور پر اس سے بھی ایک اور بڑی بات ہے، آگے میں وہ کر دیتا ہوں کہ علم کے وجود کی نفی کا مطلب کوئی بندہ انکار ہی کر دے، نہیں جی علم چیز کیا ہے، علم کیا ہے، رہنے دیں، سیکھنا کیا ہے، سکھانا کیا ہے،
پڑھنا کیا ہے، پڑھانا کیا ہے، تو بالکل انکار بندہ کر دیتا ہے۔ اس کا جو پہلا نتیجہ، پہلا نقصان جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پوری دنیا کے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہ تمام کے تمام بند ہو جائیں گے۔ اب جب کسی نے سیکھنا سکھانا نہیں تو اتنے سارے تعلیمی اداروں کا کام کیا ہے، وہ بند ہو جائیں گے۔ اور اس کا دوسرا نتیجہ، جب علم نہیں، تعلیم نہیں، تعلیمی ادارے نہیں، تو پھر لا قانونیت کا راج ہو جائے گا۔ بھائی کسی بندے کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ریڈ سگنل ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یلو ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، گرین ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، اس بیچارے کو علم ہی نہیں ہے، نہ وہ تعلیمی ادارے میں گیا، نہ اس نے یہ علم حاصل کیا، تو اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں، تو پھر وہ کیا کرے گا، اس قانون کو توڑتا ہوا اپنی گاڑی کو لے کر دوڑ جائے گا، تو پھر لا قانونیت کا راج ہو جائے گا۔ یہاں ظاہر ہے ہم نماز جمعہ پڑھنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں تو کچھ سیکھنا سکھانا ہی مراد ہوتا ہے۔ بارہا مرتبہ میں نے یہ کہا، یہ مسجد جو ہے تربیت گاہ ہوتی ہے، یہ مسجد صرف سجدے کرنے کا نام نہیں ہے، رکوع اور قیام کرنے، نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم ہمیشہ کچھ سیکھنے سکھانے کے ذہن سے آیا کرے نا تو کچھ نہ کچھ ہمیں مل بھی جایا کرے۔ تو جب ہم ایک روایت پوری کرنے کے لیے آتے ہیں، جب ہم بس ہم نے کہنا کہ چلو یار آج جمعہ ہے تو جمعہ پڑھ آتے ہیں، جب ہم نے اس نیت سے آنا ہے تو پھر جو نیت لے کر آتے ہیں ویسی نیت لے کر چلے جاتے ہیں۔ کوئی بندہ گھر سے یہ نیت کر کے آتا ہے کہ میں نے آج کوئی نئی جوتی پہن کر آنا ہے، تو وہ جاتے ہوئے جوتا اٹھا کر لے جاتا ہے، اس کی قسمت میں یہ تھا۔ تو یہ اپنے آپ کو پورا مکمل اعتماد کے ساتھ، یہ نہیں ہو سکتا آپ اللہ کے گھر میں چل کر آئیں، آ کر اللہ سے کچھ مانگیں اور اللہ عطا نہ فرمائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ صرف ہمارے اخلاص میں، ہمارے مانگنے میں، ہمارے طریقے میں، ہماری نیتوں میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کچھ میلہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں تاخیر سے ملتا ہے۔ تو جب بھی اللہ کے گھر آئیں بالکل صاف ستھرا ہو کر آپ آ کر سوال کا راز ہو، ہاتھ پھیلائیں، جولی پھیلائیں، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اب دوسری جو چیز ہے لا قانونیت، اب آپ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارے ہاں بھی لا قانونیت ہے، پورے ملک کا کیا حال ہے، کیسے لا قانونیت ہے، حالانکہ وہ جو اوپر لوگ بیٹھے ہیں ان کے کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کسی نے کوئی پی ایچ ڈی کی ہے، کوئی فلاں کا پڑھا ہے، کوئی باہر سے پڑھ کر آیا ہے، کوئی آکسفورڈ سے پڑھا ہے، وہ تو بڑے پڑھے لکھے ہیں۔ پڑھے لکھے ہونے کے ساتھ ساتھ کاش کے شرعی طور پر جو علم کی تعریف ہے ہم نے وہ بھی کمال حاصل کیا ہوتا۔ شرعی طور پر علم کی تعریف یہ ہے کہ جو بندہ علم کے ذریعے اپنے رب کا عرفان پالے، اپنے رب کا قرب پالے، وہ علم ہے۔ تو جو بندہ اپنے رب کا عرفان، ادراک، پہچان کر لیتا ہے، عرفان پا لیتا ہے رب کا، پھر وہ ظالم نہیں رہتا ہے، پھر اس کو صرف اپنے پیٹ کی نہیں ہوتی ہے، پھر اس کو اپنے محلات، اپنے گاڑیاں، اپنی تنخواہیں، اپنے مراعات کی وہ نہیں سوچتا ہے، بلکہ اپنے آپ کی وہ نفی کر کے وہ دوسرے لوگوں کی سوچا کرتا ہے۔ اس لیے آپ یہ مت سمجھیں کہ جو اوپر ہمارے مسلط ہیں وہ لوگ بیٹھے ہیں وہ تو بظاہر پڑھے لکھے ہیں، پڑھے لکھے ضرور ہے، اللہ کا ادراک کوئی نہیں ان کو، اللہ کا قرب کوئی نہیں ان کو، اللہ کی پہچان ہی نہیں کر سکے، وہ جو علم چاہیے تھا اس سے وہ دور ہو چکے، اور جس کی ضرورت کوئی نہیں وہ دیکھیں ہم بھی وہ خوشی سے پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو۔ تو دوسری جو چیز ہوگی علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہوگی لا قانونیت کا دور دورہ ہو جائے گا۔ اب جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب جہاں جس ملک میں جس جگہ پہ لا قانونیت کا راج ہو وہاں پہ نتیجہ یہ نکلا کرتا ہے کہ وہ دنیا تباہ ہو جاتی ہے، وہاں پہ رہتا کچھ نہیں۔ تو اس لیے علم ایک شعور ہے، علم آگہی ہے۔ جب ہم یہ سوچنے لگ جائیں کہ ہم نے کسی چیز کے بارے میں کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ رستہ بھی کھول دیا کرتا ہے۔ اب شرعی طور پر آئے، علم کیا ہے؟ شرعی طور پر اللہ کی معرفت،
اور اس کی معرفت میں معاونت کرنے والی ہر چیز کو ہم علم کہتے ہیں. ہم نے اللہ کا عرفان کرنا ہے تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں, تو نماز پڑھنا علم ہے. اچھا, نماز پڑھنی ہے تو کتنی رکعتیں پڑھنی ہے, یہ علم ہے. اب کتنی رکعتیں کے بعد کتنے رکوع کرنے ہیں, علم ہے. کتنے سجدے کرنے ہیں تو یہ سب کو پتا ہے کہ 2 سجدے کرنے ہیں ایک رکعت میں. تو وہ بندہ جس نے کبھی نماز پڑھی نہیں, اس کو تو یقیناً نہیں پتا ہوگا. کیوں؟ وہ اس کے مقابلے میں جاہل ہے. تو ہر وہ چیز جس سے رب کے عرفان ہونے کی معاونت لی جا رہی ہے وہ بھی علم کہلاتا ہے. شرعی طور پر وہ علم ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے رب کو پہچان سکیں, رب کا عرفان حاصل کر سکیں, وہ علم کہلاتا ہے. اور جو چیز بندے کو اللہ سے دور لے جائے, جو چیز بندے کو اللہ سے دور لے جائے اور اس سے غافل کر دے, وہ علم نہیں ہے, وہ جہالت ہے. اب میں صرف بتانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے میں ایک بات آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. ظاہر ہے کچھ عرصہ میں خود بھی یونیورسٹی تک گیا تو ویسے بھی آنا جانا ہوتا رہتا ہے, اب بھی ہوتا رہتا ہے. یونیورسٹیوں میں جو ہمارا ماحول ہے وہ جو تھوڑا بہت بھی مذہبی تعلق رکھتا ہے وہ نہیں دیکھ سکتا. اور پھر ایک طرف یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے طالب علم اور دوسری طرف ایک مدرسہ میں پڑھتے ہوئے طالب علم, اکثر ایسا دیکھا جائے گا یونیورسٹی والے نمازی نہیں ہوں گے جبکہ مدرسے میں پڑھنے والے نمازی ہوں گے. یونیورسٹی میں پڑھنے والے ماں باپ کا اتنا ادب نہیں کریں گے الا ماشاء اللہ, سارے نہیں میں بات کر رہا, کثرت کے ساتھ کر رہا ہوں. ماں باپ کا ادب نہیں کریں گے, لیکن مدرسے میں پڑھنے والے بچے اپنے ماں باپ کے ہاتھ پیر چوم کر سویا کرتے ہیں. تو اللہ کا ادراک کہاں پایا جا رہا ہے؟ اور میری اس بات سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کالج یونیورسٹی میں نہ بھیجیں, اس سے مراد یہ بھی نہیں ہے. آپ ضرور بھیجیں, لیکن ان کو وہاں بھیجنے کے ساتھ ساتھ اس تعلیم کا بھی اہتمام کیا جائے جس کی وجہ سے وہ رب کا عرفان پا سکے. میں نے بے شمار ایسے لوگ دیکھے ہیں جو دنیا بھی حاصل کر رہے ہیں, دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں, وہ دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. بے شمار لوگ ایسے ہیں. تو ہم نے دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. پھر جب دونوں کو ساتھ لے کر چلیں گے, ادھر سے علم آتا چلا جائے گا, ادھر سے ہمیں رب کا قرب عطا ہوتا چلا جائے گا. ہم پھر رب سے دور نہیں ہوں گے. ہر وہ چیز جو رب سے دور کر دے وہ علم نہیں, وہ جہالت ہوا کرتی. پھر اللہ کی معرفت جو ہے, اللہ کا جو عرفان ہے, انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالی کی طرف سے ڈائریکٹ براہ راست حاصل ہوتا ہے. وہ چاہے فرشتوں کے ذریعے ہو, الہام کے ذریعے ہو, وحیوں کے ذریعے ہو, جیسے بھی ہو, وہاں بشر نہیں ہوتے درمیان میں. انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ کا عرفان, اللہ کا ادراک, اللہ کی پہچان ہے, وہ براہ راست اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. اور اگر آپ سمجھ جائیں, ہم جیسے تمام لوگوں کو جو رب کا عرفان ہے وہ انبیاء کرام کے وسیلے سے عطا کیا جاتا ہے, اور ہمیں رب کا جو عرفان اور ادراک جتنا ہے, جتنا ہوگا, جتنا ہو چکا, وہ کسی اور کے ذریعے سے نہیں ہوا, ہمیں محمد عربی کے وسیلے سے حاصل ہوا. اور قرآن مجید میں اس پر بہت ایک آیت توحید, سورہ توحید کی پہلی آیت, اس پر قطعی دلیل موجود ہے. رب نے فرمایا, اے حبیب آپ فرما دیجئے, هو اللہ احد, وہ اللہ ایک ہے. اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد, اے حبیب آپ فرما دیجئے. اب میں آرام سے آپ کو ایک بات سمجھا دیتا ہوں, مجھے ذرا بتائیں تو صحیح, اللہ کی پہچان, اللہ کا عرفان, اللہ کا ادراک جس در سے ہمیں ملا ہے, لوگوں اس در کو چھوڑ کر ہم اور جا کہاں سکتے ہیں؟ جہاں سے اللہ مل رہا ہے, اللہ تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے, ہر چیز اللہ نے اس در پر رکھ دی ہوئی. آج اگر امت محمدیہ کی یہ ذبح حالی ہے تو اس کی ایک وجہ ہے, ہم نے ہر چیز کو اپنی عقل کے ساتھ پرکھنے کے لیے رکھ دیا ہے.
ہم نے ہر چیز کو اپنی عقل پر رکھا ہے، ہر چیز کو ہم نے اپنی ڈگری پر رکھا ہے. ہم نے وہ جو محبت والے معاملات تھے اس کو تو ویسے ہی چھوڑ دیا. اور جب ہم نے اس تعلق محبت کو چھوڑا ہے تو ہم ذبوح حالی ہیں. ہماری ترقی کہاں ہے؟ آج پوری دنیا میں مسلمان کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ اور ایک وہ تھے جو 313 تھے، ایک وہ تھے جو 1000 تھے، ایک وہ جو صرف 70-72 لوگ تھے. ان کے اندر کیا چیز تھی؟ ان کے اندر بغیر کسی دلیل کے محبت موجود تھی. آج ہم مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کی بات کریں، ان سے محبت کی بات کریں، تو ہر بندے کو قرآن و حدیث سے دلیل چاہیے. میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن ذرا اصحاب محمد کو بھی تو دیکھ لیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو کر رہے ہیں، جو وضو کرتے ہوئے یوں اپنے چہرے پر جو پانی آپ نے پھینکا، چہرے پر ملا، اس پانی کے جو قطرے نیچے گر رہے ہیں، صحابہ کرام تو وہ ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے اور جسموں پر ملتے. دلیل تو کوئی نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، کہ میرے صحابہ میں وضو کروں میرے پانی کو لے کر اس طرح کرنا. کہیں پہ کوئی دلیل نہیں. لیکن یہ جو طریقہ محبت ہے یہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے. اب واپس آ جائیے. اگر آج عزت نہیں مسلمانوں کی، آج عزت اگر ترقی کی طرف نہیں رواں مسلمان، آج جہاد سے منہ موڑ لیا مسلمانوں نے، آج اگر دنیا پرست ہو گئے تو واپس محمد عربی کے قدموں میں آ جائیے. اللہ سب کچھ وہی عطا فرما دے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن آپ کو پہلا قدم اٹھانا ہو، آپ کو وہ چیز حاصل کرنی ہے، اس کو سیکھنا ہے جس کی وجہ سے مسلمان ہر جگہ پریشان کیوں ہے. بھائی اللہ ہمارا ہو، نبی ہمارا ہو، قرآن ہمارا ہو، اسلام ہمارا ہو، دین ہمارا ہو، پھر بھی مسلمان پریشان کیوں ہے؟ اقبال کہتا ہے سبب کوئی اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں ہے. وہ سبب کیا ہے؟ اس سبب کو ہم نے جاننا ہے. جب ہم اس سبب کو جان لیں گے، اس جاننے کو ہی تو علم کہا جاتا ہے. اور شریعت محمدیہ میں جو علم کو اللہ رسول نے اہمیت عطا فرمائی ہے، کسی اور چیز کو عطا نہیں فرمائی. میں آپ کے گوش گزار حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک جو مرقات میں لکھا ہے، میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ ذرا غور سے سن لیجئے. حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں العلم نور، علم نور ہے، فی قلب المؤمن، جو مومن کے دل میں رہتا ہے. علم ایک نور ہے جو مومن کے قلب میں رہتا ہے. آپ ذرا توجہ سے سنیے گا، علم ایک نور ہے جو مومن کے دل میں رہتا ہے. آگے سنیں، ایک ایک لفظ اتنی محبتوں والا ہے کہ جب بندہ سنتا ہے، پڑھتا ہے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مقتبس من مصابیح مشکات النبوہ من الاقوال المحمدیہ والافعال الاحمدیہ والاحوال المحمودیہ یقتدی بہ الی اللہ وصفاتہ وافعالہ واحکامہ. اب اس کا ترجمہ ذرا سنیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمیں تو چند لوگوں نے شیروں پہ لگا دیا، ہمیں تو چند لوگوں نے بس سروں پہ لگا دیا. ہم نے کبھی اپنی قوم کو یہ بتایا نہیں کہ بھائی جب قرآن اور حدیث پڑھا جائے نا تو اس کا بھی مزہ لیا کریں. یہ پڑھنے پر بھی سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے، یہ پڑھنے پر بھی ہمیں ہماری آنکھیں کھلنی چاہیے. نہیں بھائی، رسول اللہ کے الفاظ پڑھے جا رہے ہیں. کاش ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ جب کوئی حدیث پڑھی جائے تو ہم اس کو سمجھیں کہ یہ وہ الفاظ بولے جا رہے ہیں جو الفاظ میرے نبی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہیں. جب ہم اس بات کو سمجھیں گے تو پھر قرآن و حدیث سن کر بھی ہماری زبانوں پہ سبحان اللہ کا ورد جاری ہوگا. حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں علم ایک نور ہے جو مومن کے قلب میں موجود ہوتا ہے. فنوس نبوت کے طاق سے پھوٹنے والے اقوال محمدیہ اور افعال احمدیہ اور احوال محمودیہ سے حاصل کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، افعال اور احکام کی طرف رہنمائی ہو جاتی ہے. یعنی یہ محمد عربی کے وہ تمام کے تمام اقوال ہیں، اعمال ہیں، افعال ہیں
اور احکام ہیں. بندہ محمد عربی کے ان 3 چیزوں کو پکڑ لے, اللہ اپنا عرفان عطا فرما دیتا ہے. اللہ کا عرفان حاصل کرنے کے لیے بھی تمہیں صاحب گنبد خضرا کے پاس جانا ہوگا. حضرت ملا علی قاری کیا کہتے ہیں کہ مشکات النبوہ, یہ نبوت کا فیض ہے, اور وہ فیض 3 چیزیں ہیں. کیا؟ من الاقوال المحمدیہ, جس کو ہم اپنی زبان میں حدیث کہا کرتے ہیں, اقوال محمدیہ ہے, اس کو لازم پکڑ لو. دوسری چیز والافعال الاحمدیہ, اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال ہیں. والاحوال الاحمدی محمودیہ, اور احوال محمودیہ ہے, ان کو پکڑ لو. رب کا ادراک اور رب کی پہچان تمہیں اللہ عطا فرما دے گا. اب اسی کے تحت کہ علم کیا ہے, میں ایک حدیث آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العلم ثلاثۃ, علم جو ہے وہ 3 چیزیں ہیں. اللہ بعض ائمہ نے اس حدیث کو ضعیف لکھا ہے. ابو داؤد اور ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے, تو اس کو بعض نے, سبھی نے نہیں لکھا, بعض نے اس کو ضعیف لکھا ہے. لیکن اس حدیث سے ہمارا جو مدعا ہے وہ صحیح نظر آتا ہے. آپ فرماتے ہیں علم جو ہے وہ 3 چیزیں ہیں. کیا ہے جی؟ ما سوا ذالک فہو فضل, ان 3 چیزوں کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب کا سب فاضل ہے, وہ ضائع ہے. وہ کیا ہے؟ آیۃ محکمۃ او سنت قائمۃ او فریدۃ عادلۃ, یعنی محکم آیات, یعنی وہ قرآن مجید کی آیات جو غیر منسوخ ہیں, جو منسوخ نہیں ہے, وہ تمام آیات ہمارے لیے علم ہے. اور دوسری چیز قائم شدہ سنت, جو سنتیں آج تک قائم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک جو قائم ہے. اور تیسری جو چیز ہے آپ فرماتے ہیں یعنی عدل والا جو فریضہ ہے. یہ تینوں چیزیں آ جائیں اسی کو علم کہا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب کا سب فاضل ہے. اب ایک اور حدیث اس کے ساتھ میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں تاکہ جو علم ہے ہم اس کی جو اہمیت ہے ہم اس کو جان سکیں. علم کی اہمیت جب تک ہم جانیں گے نہیں, ہم اپنے بچوں کو کبھی اسکول مدرسہ کی طرف نہیں لے کر جائیں گے. تو اس لیے علم کا جاننا, علم دیتا کیا ہے, شرعی طور پر علم کی حیثیت اور اس کی اہمیت کیا ہے, وہ ہم سے کوسوں دور ہے. اس لیے تو ہم نے اپنے بچوں کو ہم نے ترجیح دے دی ہے کہ ہمارے بچے کو ABC آنی چاہیے, الف با تا سا نہیں آنا چاہیے. حالانکہ اس میں کیا حرج ہے, میرے بچے کو ABC بھی آ جائے, الف با تا سا بھی آ جائے. اس میں کیا حرج ہے کہ وہ انگلش بھی فر فر بول لے اور قرآن پڑھنے کی باری آئے تو وہ بھی فر فر بولتا رہے. اس میں کیا مسئلہ ہے کہ اگر اس کو انگلش لینگویج آ رہی ہے تو اس کو عربی لینگویج بھی فر فر آنی چاہیے. اور ہر عالم دین کے لیے اس وقت, ہر عالم دین کے لیے 3 زبانوں پر عبور حاصل کرنا ضروری ہے. وہ ہے آپ کی اپنے علاقے کی زبان اردو, دوسری عربی, تیسری انگلش ہے. یہ ضرورت ہے اس دور کی, اور باقی جو زبانیں ہیں وہ فرض کفایہ ہے. اس کے لیے بڑی وہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہاں سے جان سکتے ہیں, عرب کنٹری میں جایا جائے تو بندہ عالم دین چلا جائے, اگر اس کو عربی نہیں آتی تو وہ بیچارہ پنجابی میں تقریر کرے گا, وہ وہاں جا کر پشتو بولے تو ان کو سمجھ آئے گی. یہی اگر عالم دین مغرب میں چلا جاتا ہے تو وہاں اردو تو نہیں بولی جائے گی نا. تو علم حاصل کیجیے. میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھ رہا ہوں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, جس کو امام ابن ماجہ نے لکھا ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم ووادی العلم عند غیر اہلہ کمقلد الخنازیر الجواہر واللؤلؤ والذهب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. آپ ذرا سوچیں تو صحیح, کچھ فرائض ایسے ہیں جو ہم قرآن و حدیث پڑھ کر ہم سمجھتے ہیں یہ فرض ہے, تو جس چیز کو
زبان رسالت کہہ رہی ہے کہ یہ چیز سیکھ لو، یہ فرض ہے، بس اس علم سے دوری کیوں؟ اور میں اگر اس بات کو، اگر آپ تمامی احباب غور سے سن رہے ہیں، اگر آپ غصہ نہ کریں، غصہ نہ کریں، اور کریے گا بھی نہ، اگر غصہ نہ کریں، علم سے دور سب سے زیادہ طبقہ جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کا پایا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے بہت ساری وجہ ہے، وجوہات ہے۔ علم کے حوالے سے انشاءاللہ آگے بات ہوگی، چونکہ وقت ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول۔